بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى جل جلالہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال بعد إني تارك فيكم ثقلين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں اس بات کی داد دیتا ہوں کہ مولانا نیاز احمد صاحب صدیقی نے اپنے سینٹر میں مولود کعبہ کا دل بنا کے اہل بیت اطہار سے محبت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اس سے بہت ذہنی طور پر خوشی ہوئی ہے۔ اگر ہم مناتے تو اس میں مولانا شامل ہو جاتے، اس کی اور حیثیت تھی۔ انہوں نے خود اہتمام کر کے، پیسے خرچ کر کے، بیان دے کے واضح کیا کہ میں کسی کی معرفت اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے ایمان کی روشنی میں ان کی محبت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بڑی بات۔ مولانا عابد اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اس 11ویں شریف کے موقع پر دوستوں سے درخواست کی تھی کہ علماء کرام میرے سامنے بیٹھو۔ سامنے بیٹھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بات سمجھ لی گئی ہے، دوسرا یہ پتہ چل جاتا ہے پوری سمجھی گئی ہے یا جزوی طور پر سمجھی گئی ہے، اور اگر سمجھنے میں کوئی دقت ہے تو کیا اس کو میں حل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو علماء کرام کے چہرے پڑھ کے مجھے اس تکلیف کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کا جواب بھی عرض کرنا چاہیے۔ میں پہلے مدرس ہوں، پیچھے مقرر ہوں، اس کے بعد رائٹر ہوں۔ یہ تینوں کام جو علمی دنیا کے تینوں کرتا ہوں، لیکن اپنی بڑی اسٹیج پہ میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام تدریس ہے۔ لیکن پڑھانا جو ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ خدا کی دین ہوتی ہے۔ تو ان علماء کرام نے اپنے جذبہ ایمان کی روشنی میں یہ کام کیا ہے، اور آج مجھے اس کی آؤٹ لائنز دے کے، خاکہ اس کا دے کے مجھے میرے مضمون کو متعین کر دیا کہ ان 3 نسبتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ بیٹی کس کی ہیں، بیگم کس کی ہیں، ماں کس کی ہیں، امام مہدی کس کا بیٹا ہے، غوث ثقلین کس کا بیٹا ہے، اور حضرت شاہ چراغ لاہوری کس کا بیٹا ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری کس کا بیٹا ہے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند کس کا بیٹا ہے، اور خواجہ گولڈوی کس کا بیٹا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے آمنے سامنے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ قرآن مجید نے بنیادی طور پر نام لیا اہل بیت کا،
سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی قوم قبیلے کا نام نہیں لیا. یا ایھا الکافرون کہا ہے یا بنی اسرائیل کا نام لیا ہے, اور اہل بیت کا نام لے کے لفظ آل البیت, اور اسی کے لیے آل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. آل اس میں جنس ہے, آل بھی اس میں جنس ہے, اس میں قلیل, کثیر, اعلیٰ, ادنا, پتلا, دبلا, موٹا, لمبا, پڑا ہوا, ان پڑھ سب شامل ہیں. یعنی اس آیت سے جو مضمون استنباط ہوتا ہے, جو چیز ہم انفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کے خاندان اور خون خمیر کا کوئی بھی آدمی خواہ وہ کتنا بھی کمزور ہے, لیکن ہمیں آیت تطہیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بھی عزت کرنی ہوگی, اس سے بھی محبت کرنی ہوگی. یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہوگا اس کی داڑھی چھوٹی ہے میں اس کی عزت نہیں کرتا, یہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے, میں نے 2 بلند پایا چیزیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مخاطب کون تھا؟ آ گیا جی. اس کا مخاطب بسم اللہ کیا علیہ صاحب تشریف. اس کا مخاطب حضرت ابو صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ تھے. جب واپس ہو رہے تھے سرکار حج شریف سے, زندگی میں سرکار نے ایک ہی حج کیا ہے, تو غدیر خم پر سرکار نے یہ لیکچر دیا, اور ایک مرتبہ یہی اعلان کیا ہے میدان عرفات میں. ان موقعوں پر اعلان کرنے کا منشا کیا تھا کہ کہا کوئی اس میری حدیث کو کمزور نہ سمجھے کہ اکے دکے آدمی نے سنی. اماد ابن کثیر جیسا تلخ کلام آدمی اور تنگ نظر آدمی, اس نے جاتے جاتے یہ لکھا ہے کہ یہ اعلان میدان عرفات میں بھی ہوا ہے, یہاں بھی ہوا ہے. وہاں میدان عرفات یعنی کچھ لوگ وہیں سے اپنے اپنے راستے پر چل دیے تھے, اس لیے سرکار نے مسلط جانی کہ ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جاؤ. اسی پر ہے الیوم اکملت لکم, آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. 2 سورس بنتے ہیں تمہارے دین کے, ایک قرآن ایک آل بیت. الیوم اکملت لکم, یہ بڑی ٹھکانے کی بات ہے. یہ سب جب آ جائے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کہ جب میدان عرفات کے خطبے چل رہے تھے سرکار نے اہل بیت اطہار کا ذکر پاک کیا, ان کے واجبات کا ذکر کیا, تو ساتھ ہی یہ بتا دیا الیوم, آج کے دن تمہارا دن مکمل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کے بغیر قرآن سے آپ کا دین اور مذہب کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اور مشکات شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اس کے اندر حدیث آتی ہے, لیکن وہ حدیث جو ہے کیسی حدیث مرسل ہے کہ میں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی حکمت یعنی سنت رسول. یاد رکھیں یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے. مرسل حدیث صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور حضرت امام مالک کے نزدیک مستند ہے, دوسرے ائمہ نے اس کو معتبر نہیں سمجھا. لیکن یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے ساتھ یہ نازل ہونا کہ تو بلند پایا چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یہ حدیث مرفوع بھی ہے, متصل بھی ہے, اور 32 آدمیوں سے زیادہ نے روایت بھی کی ہے. اس کا منکر کافر ہوگا. جب حدیث تواتر کو پہنچ جائے اس کے تواتر میں شک نہ ہو, یعنی 32 آدمیوں کو روایت کرنا یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. لیکن یہ ایک اصول ہے, جب شہادتیں ہوتی ہیں نا عدالت میں, تو شہادتوں میں بعد میں شہادت صفائی ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں, خواہ ڈکیت ہی کیوں نہ ہو, تو وہ ان کی صفائی بیان کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی شہادت کو ڈیمیج نہ کیا جائے, ان کی شہادت کو معتبر سمجھا جائے. رب کریم کے محبوب کریم نے یہ بتانا چاہا کہ جو میری آل بیت ہیں ان کی شہادت صفائی میں پیش کرتا ہوں. یہ اہل بیت اطہار ہیں, جب تک ان کے پیچھے چلتے رہو گے کبھی
تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک عقلی استحالہ ہے. عقل اس کو محال کہتی ہے. کہتے ہیں قرآن کی تو ہر آیت کی پیروی کی جائے تو ہدایت ملے گی، لیکن جو سید بٹیرچی ہیں، بھنگ پی لیتے ہیں، افیون کھا لیتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکے مارتے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے کس سے ہدایت ملے گی؟ اس بات کو سامنے لا کے لوگوں کو بدعقیدہ کرتے ہیں. اس کا جواب سنو. میں پوچھتا ہوں، حافظ صاحب آپ حافظ ہیں، آپ قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں؟ متشابہات پر کیا عمل کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. مقطعات پر کیا عمل کر سکتے ہیں؟ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد خا میم عین سین کاف، یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب قرآن ہو کر کے بھی سارا معمول بہی نہیں ہے. اس میں دیر تلاش کرنا پڑے گا. جو محکمات ہیں ان پر عمل کرو گے. لیکن اس موقع پر کوئی کہے محکمات پر تو عمل کریں، لیکن یہ باقی جو کلمات آپ نے کہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کہا ان کو قرآن ماننا پڑے گا. جس وقت ان کو پڑھو ان کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. اسی طرح آل بیت رسول میں جو منسوخ کے درجے میں ہیں ان کی عزت کر کے بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو، اگر ان آیات کو جو مقطعات ہیں، جو مبہمات ہیں، جو متشابہات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پر عمل تو نہیں کر سکا، لیکن کیا بے ادبی کر سکتا ہے؟ کیا بے ادبی کرے تو کافر ہے؟ کیا اسی طریقے سے اولاد رسول جو قابل تقلید نہیں ہے ان کی بے ادبی کرنا انتہائی گمراہی کے قسم کا کام ہے. وہ مولوی ہو، صوفی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، کلندر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. سادات کی تعظیم سب پر واجب ہے. سید لوگ بھی سیدوں کی تعظیم کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو لیکن جب ان کو مخاطب کیا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ مسلمانوں میں تمہیں ابو بکر صدیق چھوڑ کے جا رہا ہوں جو پوری امت سے افضل آدمی ہے، میں تمہیں فاروق اعظم چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں عثمان غنی. سرکار کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا راز ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ان کا فیضان آگے ان کی اولاد میں اسی روانی سے نہیں چلے گا، لیکن جہاں تک میری فاطمہ کا تعلق ہے اس کے بدن سے پیدا ہونے والے قیامت کی صبح تک ہدایت کے مینار بن کے رہیں گے. ایسا انسان کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ جس کے زمانے میں کفر مکمل ختم ہوا ہو. فاطمہ کا بیٹا ہے جس کا نام امام مہدی آخر الزمان ہے، اس کے زمانے میں کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہوگا. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ان سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے زمانے میں کفر مکمل ختم ہوا ہے، شرک مکمل ختم ہوا ہے. جس کے زمانے میں مکمل ختم ہوگا اس کا نام امام مہدی آخر الزمان ہے. جن کے مطلب میں کہہ رہا ہوں 2 بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مطلب جو قیامت تک تمہارا سہارا ہے. یار اس سے بہت آسانی سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ صحابہ کا موقف اس بارے میں کیا تھا. یہ بات بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور امام ابن حجر مکی نے سوائے کبور کا کے اندر 210 میں ہے، وہ اس کے اندر لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہوا کہ کئی ہفتے تک سارے صحابہ استسقاء کی نماز پڑھتے رہے، خدایا بارش بھیج دے. قحط سالی ہو گئی ہے، جانور مر رہے ہیں، چارہ پیدا نہیں ہو رہا، انسانوں کے چہرے خشک ہو رہے ہیں، چمڑے پھٹ رہے ہیں. مولا کریم اپنی رحمت کے برسات فرما، جن میں حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے اور جو اشرا میں زندہ تھے وہ بھی موجود تھے، سابقین اولین بھی موجود تھے. لیکن کئی ہفتے تک نماز استسقاء ہوتی رہی، بارش نہ ہوئی. لوگ آئے، جیسا ہمیں لوگ آ کر عقید لیتے ہیں، جی تو پیر کیسے بڑی تو دعا نہیں کی تھی. مرید ہونا سا جانداد نہ سا اسنا اس سالانہ ارسنا انتظامیہ نے بندہ سا. وہ ایک بار ارسا پر نہ آیا، سرکار میری شاہ صاحب نے پوچھا وہ جانے کا خبیصہ وہ سالانہ ارسا واسطہ کوئی کیوں نہیں آیا. اس نے کہا تو آپ وہ شک نہیں کی تھی.
ایک تو آیا نہیں, دوسرا قصوروار پیروں کو بنا لیا. حضرت عمر فاروق کے پاس لوگ آئے, کہا کس طرح کے صحابی بنے پھرتے ہو, کتنے ہفتے ہو گئے بارش کی دعا کرتے ہوئے, ایک قطرہ نہیں گرا, ہم کس طرح سمجھیں گے کہ آپ لوگ سرکار کی محفل میں بیٹھتے رہے. ان کا انشاءاللہ کل ایسے لوگوں سے دعا کراؤں گا تو دعا ٹلے گی نہیں. عمر فاروق تیرے عقیدے پر قربان, تیرے مذہب پر قربان, تیری غیرت پر قربان, اور آل بیت رسول کے بارے میں تیرے رویے پر قربان. صبح اٹھ کے حضرت عباس کے پاس چلے گئے, پوچھا کیوں آئے ہو؟ ان کا بارش نہیں ہوئی, دعا کرانے کے لیے آیا ہو. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت عباس کہتے جو آل بیت تطہیر ہیں وہ اور ہیں, میں پگڑی کے رشتہ داروں میں سے آل بیت نسب میں سے ہوں, پہلا درجہ ان کا ہے جو آل بیت ولادت ہے. سمجھے, میں اہل بیت نسب میں سے ہوں. اہل بیت کی متعدد قسمیں ہیں. ایک آل بیت ہے آل بیت خدمت, ان کا فضیلت میں کوئی درجہ نہیں, خدمت میں درجہ ہے کہ بڑے پائے کے خدمت گار ہیں کہ سرکار نے ان کو خدمت کرنے کی کھلی اجازت دی ہوئی تھی. دوسرے اہل بیت سبب, اہل بیت سبب جن کا نکاح سرکار سے ہوا ہے وہ اہل بیت سبب ہے. ان کی نسبت سرکار کے ساتھ یہ بڑی نسبت ہے, مومنوں کی مائیں بن گئی ہیں. لیکن یہ کہ جس تاریخ کسی کو طلاق دی اس کے بعد کچھ نہیں لگے گی. یہ جو حکم ہے نا کہ سرکار کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح حرام ہے, یزید بے ایمان نے امام حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو پیغام بھیجا تھا. شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوت کے جلد اول کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ان کو پیغام دیا تھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد بھی مولانا لوگوں کو اس کے کفر پر شک ہے تو پھر مولانا جانے اور ان کا شک جانے. تو حضرت یہ اہل بیت ہے, اہل بیت سبب. اہل بیت نسب کس کو کہتے ہیں؟ جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں. وہ دو فضیلتوں میں شریک ہیں, ایک قربت صدقہ میں شریک ہے اور دوسرا خمس میں شریک ہے. ان دو کے سوا تیسری فضیلت ان کو کوئی حاصل نہیں. حضور کے پگڑی کے رشتہ دار ان کو اہل بیت نسب کہتے ہیں. اہل بیت نسب ایک, اہل بیت سبب دو, اہل بیت خدمت تین اور اہل بیت ولادت چار. ان کے درجے اپنے اپنے ہیں. شاہ عبد الحق صاحب اپنی جو تفسیر لکھی ہے اشیاۃ النماز شرح مشکات, اس کے اندر اس پر بحث کی ہے. ای چنے چار تنے پاک راہ, پانچ کے بدل کوئی شک ہی نہیں ہے نا. انہوں نے بحثیت سننے کا کہا ای چار تنے پاک راہ در آل بیت اخص خصوصیت اصلت. فرمایا یہ پاک چار تن جو ہے نا اہل بیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں. اہل بیت ہیں وہ, ان کا ثانی کوئی نہیں. اور اس سے آگے چلیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, انہوں نے حضرت مولا مرزا کی طرف بندہ بھیجا. مولا مرزا تشریف لائے, امام حسن بھی ساتھ ہیں, حسین بھی ساتھ ہیں. تو اخرج طیب الفتیبہم, حضرت عباس نے اپنی جیب سے خوشبو نکالی. یہ خوشبو کے کاروباری تھے, خوشبو بیچا کرتے تھے, خوشبویات کے تاجر تھے. خوشبو والے لوگوں کے کام بھی خوشبو والے ہیں. تو حضرت مولا مرزا کو حسن حسین کو خوشبو لگائی. ارے فتقدم یا علی, علی آزمائش کا وقت ہے, اس میں تجھے مقدم ہونا چاہیے. آزمائش کے کاموں میں ہمیشہ تو مقدم رہا ہے. بدر کی جنگ آزمائش کا وقت تھا. فتقدم یا علی, علی اس موقع پر اس اکھاڑے میں پورا اترنا یہ تیرا ہی کام ہے. احزاب آزمائش کا وقت تھا جب عمرو بن عبد ود للکار رہا تھا جو جلدی سے جنت میں جانا چاہتے آگے آ جائے. 3 مرتبہ للکارا, ساری صحابہ کی آرمی کھڑی ہے, کسی نے نہیں یہ کہا مجھے اجازت دیں. سرکار مولا مرزا 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. سرکار علی ٹھہر جائے انتظار کر. پھر کھڑے ہوئے, کہا علی بیٹھ جائے انتظار کر. تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ اب میری طبیعت بے تابی انتہا کو پہنچ گئی ہے. یہ ظالم مسلمانوں کو جھوٹا سمجھ کے یہ للکار رہا ہے اور وہ اچھا میرا اللہ کا نام لے. اسے تلوار کا وار کیا, سرکار نے برداشت کیا اور سرکار مولا مرزا نے وار کیا.
اس کی باڈی سے آپ کی شمشیر، آپ کی ذوالفقار تیرتی ہوئی پار نکل گئی، گھوڑے سے بھی پار نکل گئی، سینے سے بھی پار نکل گئی اور جبل صلہ میں چلی گئی۔ وہ جبل صلہ کی پھٹن جو مولا مرتضیٰ کے تلوار کی وجہ سے بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جب یونیورسٹی کی طرف جاؤ تو راستے میں بیر معونہ ہے، اس بیر معونہ کے قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں اس دوسری طرف وہ بنجر زمین ہے جس کو جرف کہتے ہیں، جس علاقے میں سرکار کا حل جوتنا ثابت ہے۔ سرکار نے حل زندگی میں جوتا ہے۔ آج جو لوگ انگلینڈ آ گئے وہ پوچھو یہ نا تو ملکہ کیا کام کر کچھ نہ سا کر رہے، وہ ٹوٹا پھر کدو کھانے سے ہو۔ وہ پوچھو حل بونا جانے، انہوں نے کہا نہیں حل پتہ ہی نہیں کیسے کیا رہے یار میں سید ہوں تو حل بونے سیدہ کوئی رواج نہیں۔ ایک ایک پرزا اللہ نہ لفظ بلفظ جانا تو استعمال تکڑا پہ اس کے استعمال کس طرح کرے، کیونکہ میری سرکار نے حل جوتا ہے۔ ایک مرتبہ لائل پور میں تقریر کے لیے گیا یونیورسٹی میں، انہوں نے مجھے چٹ دی کہ آگے ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور کہا یہ زراعت کا پیشہ بڑا منحوس ہے، رزق پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ اصل الفاظ تمہیں یاد ہے؟ ان کا اصل الفاظ ہمیں یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا جس طرح سبب نزول معنی کے اندر اس کا دخل ہے، اسی طرح ورود الاسباب، اسباب الورود علم حدیث کے اندر دیکھنا ہوگا حدیث بیان کب کی ہے، کہاں کی ہے، کس سے کی ہے، کیسے حالات میں کی ہے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے؟ سرکار ایک بستی سے گزرے، دیکھا حل اور جوا، جھوٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہو، جس کو انگریزی میں یوک کہتے ہیں، تو انگریزی بولنے والے یوک کہتے ہیں اس کو، اور جو حل ہے اس کو پلو کہتے ہیں، اور جو جوئیاں لگاتے ہیں نا اس کو فرض کہتے ہیں۔ حل کی جوئیاں سیاڑ جی نہ کیا رہے ہو۔ میں نے کہا قصہ اصل یہ تھا، اس نے حل اور جوا دونوں اندر رکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے یہ کہنا چاہا جن کے گھروں میں یہ ہے، یعنی یہ گھروں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کھیتوں میں لے جانے کی چیز ہے، ان کا پورا نہیں ہو۔ اس وقت یہاں آئے ہوئے اپنی زمینیں بیچتے ہو، یہاں خریدتے ہو، نہیں ایک دن پاکستان جانا ہے آپ کو۔ یوگنڈا میں کتنا زمانہ مسلمان رہے ہیں، لیکن آخر 6-7 پشتوں کے بعد نکلنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ انہوں نے جو بلا کے جناب مولا مرتضیٰ کو ملائے، راستے میں جناب نے فرمایا حضرت عباس نے فتقدم یا علی، آگے ہونا تیرا حق ہے، آگے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آگے ہوئے، اچھا علی آگے ہو، انہوں نے کہا اس شرط پر دعا مانگے کہ ہماری دعا میں شریک کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کی بیماری ہے، یہ پرکھنے واسطہ ہے کہ ماڑی دعا لگی ہے، سانجی ماں بھی ماڑی ہو رہی ہے۔ یہ پٹواری نے ڈنگے، ان کا ہمارے ساتھ اور کوئی دعا نہیں کرے گا، ہم صرف خود کہا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس موقع پر موجود تھے، کہتے ہم انہیں ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ واپس نہیں کیے تو بارش کے قطرے ہماری ڈاڑیوں سے نیچے اترنے لگے۔ اس کا بھی سبب کیا ہوا، اس کا انٹیریئر موٹیو کیا ہے، اندرونی وجہ اس کی کیا ہے؟ عمر فاروق کو کس نے آمادہ کیا کہ جاؤ؟ کہتے تھے ایک صحابی ہیں کعب اخبار رضی اللہ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یار ہمارے زمانے میں ہم جب یہودی تھے بارش نہیں ہوا کرتی تھی، جو قریب کا نبی ہوتا تھا اس کی آل کو لے کے جاتے تھے، معلوم ہے یہ آل والا معاملہ بھی پرانا چلا آ رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ حضور مفکر اسلام۔ یہ انہی کی روایت ہے جو آپ نے مثلا نور کب اشکات فی مصباح المصباح فی زجاجہ،
انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. ہمارے جو مذہبی پیشوا تھے وہ اس کی یہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. انہوں نے رہنمائی کی. یہ بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے. یہ امر معصور ہے. یہ آج نئی ایجاد نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. یہ پرانے انبیاء کی امتوں سے یہ چلا آیا. آل نبی کو لوگ قبول دعا کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرتے رہے. تو آیت تطہیر اس پر قرآن کی شہادت صفائی رب نے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. اہل بیت تطہیر کی سرکار نے شہادت دی. جب محدث حدیث بیان کرتا نا تو پھر اس کے شجرہ نسب پر گفتگو ہوتی ہے, اس کے علم پر گفتگو ہوتی ہے, عقل پر گفتگو ہوتی ہے, دیانت پر گفتگو ہوتی ہے, امانت پر گفتگو ہوتی ہے. اور تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اس کے اندر ہے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے کہ ہوا متصل بالعدول الثابتین من غیر شذوذ ولا الا. جو راوی کی بروی انہوں سے ملاقات ہوئی ہو لیکن جس سے روایت لی ہے وہ بھی متدین ہو, عالم ہو, ہوش والا ہو, ذہین ہو. ایسے ہی ضابطین جن کا حفظ ٹھیک ہو اور دیانت امانت ٹھیک ہو, ان کے واقعات زندگی کا جن کا میں گواہ ہوں اس کے متعلق محدث صاحب کے بعد اس بیان میں کیوں چاہتے ہو؟ میں شہادت صفائی دیتا ہوں میری آل بیت پاک ہے. قرآن کی پاکیزگی کی شہادت خود خدا نے دی. اہل بیت کی پاکیزگی کی شہادت خود نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اب اس سے ایک ضابطہ بن گیا. یہ 5 شخصیتیں ہیں, ان میں سے حضرت خاتون جنت کی زندگی پر گفتگو کرنی ہے اس نقطۂ نگاہ سے کہ وہ بیٹی کس کی ہیں. یار جس کا جانور و گدھا یافور نام ہے, خیبر کے غزوے میں وہ ہاتھ لگا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا گدھا تھا, مجھے چارہ ڈالتا کھا لیتا تھا, لیکن جب سوار ہونا چاہتا دلتیاں جھاڑا کرتا تھا. اور کیوں؟ مجھے پتا تھا میں نے نبی مصطفیٰ کی سواری بننا ہے. میرے خاندان کے 60 گدھے پہلے نبیوں کی سواری بن چکے ہیں, میں اس خاندان کا ایک گدھا. یار جس خاندان کے گدھوں کو غیب کا بھی علم ہو اور احترام مصطفیٰ بھی اس نے تو سواری بننا تھا. یہ جو اہل بیت اطہار ہیں یہ تو سوار بنے ہیں. مزہ ہے. یہ کیا بات ہے جی؟ جس کے جانوروں کا یہ عالم ہے, اس کے روزانہ کی ڈیلی ڈیوٹی کیا تھی؟ صحابہ کو بلا کے لانا. آپ کو جو بھیجا جائے کہتے جناب پوسٹ کوڈ دو, ڈریس کیا ہے. میں فٹ پیری پر جانا سمجھا, اپنے گولو انگریزی کڑی کی دی ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو بلا کے لا. اب جناب نہ وہ ایڈریس مانگتا ہے نہ وہ پوسٹ کوڈ مانگتا ہے, صحابی کا نام لیا جا کے بلا کے لاؤ. سیدھا جو اس کے سینے میں پوسٹ کوڈ سرکار نے رکھ دیا ہے. گدھے جیسا کند ذہن جانور کائنات میں نہیں دیکھا گیا. ایسا کند ذہن جانور سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد اتنا ذہین ہو گیا, بندہ بھولتا ہے لیکن گدھا نہیں بھولتا. جا کے دروازے پر اس نے دستک دیتا ہے, گھر والا دروازہ کھولتا ہے, دیکھے پہچان جاتا ہے سرکار کا چٹھی رسان آ گیا, سرکار کی بارگاہ میں میری طلبی ہو گئی ہے. اب جناب جن کے جانوروں کی یہ تعظیم ایک لمحہ نہیں ٹھہراتے تھے. صحابی ایک مرتبہ
بیگم ان کی کہہ لگے گھر والوں کو تو بتاؤ نا کہاں جا رہی ہو؟ ان کا سرکار کا پیغام رسوان آیا ہے، میں اس کے پیغام کو وصول کرنے کے بعد یہ ناجائز سمجھتا ہوں میں اور کسی سے مشورہ کروں۔ اس چٹھی رسان کی چٹھی بڑی معتبر ہے، میں اس میں کسی دوسرے بندے کی حمایت نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ایک تو سرکار کی وہ صاحبزادی ہیں جن کو سرکار نے دل کا ٹکڑا کہا ہے۔ اب دل کا ٹکڑا سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا فلذۃ قبض محمد مصطفیٰ علیہ السلام وکل ما کان کذالک لا یماثلہ احد، حضرت سیدہ سرکار کے دل کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ سبحان اللہ، یہ پہلا مقدمہ صغریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا کوئی جو ایسا ہو کلو من کانا کذالک لا یماثلہ احد، جو اس صفت کا مالک ہو اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی باقی بہنیں جو ہیں وہ بھی جناب خاتون جنت کا پایا نہیں ہے۔ جب سرکار کی اپنی بیٹیاں ہو کر اور اسی ماں سے پیدا ہو کر اسی باپ سے پیدا ہو کر جناب سیدہ کے برابر کی نہیں ہے تو پھر اور کسی کی کیا بحث ہے؟ سبحان اللہ، سبحان جس کے مرتبے میں شریک کوئی نہ ہو۔ واہ، سرکار نے کتنی اپنائیت محسوس کی۔ بیٹی ان کی ہے، ان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے کیا مقام ملا ہے۔ جب کہا تعالی فمن حاجک من بعد جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہتے نصارائی نجران سے جب بحث ہوئی ہار گئے، انہوں نے کہا آپ نے قوت منطق سے ہمیں شکست دی ہے، وگرنہ ہم حق بجانب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ آپ ایسا کرتے ہیں میں بھی زبان بند کر لیتا ہوں، تم بھی زبان بند کر لو، لیکن کرو کیا؟ تو جاؤ اپنی خواتین کو بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، اپنے آپ کو بھی لاؤ اور آ کے سامنے کھڑے کرو، ہم بھی آ جاتے ہیں اور پھر رب سے مطالبہ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اس جگہ بلایا کس کو؟ ندعو ابناءنا، آؤ اپنے اولادوں کو، بیٹوں کو بلائیں۔ بیٹوں کی تفسیر میں کس کو بلایا؟ حسنین کریمین کو۔ اس سے ثابت ہوا اولاد علی سید نہیں کہلائے گی، اولاد علی کی وہ اولاد سید کہلائے گی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھجری تو گئیاں لوگوں کی پئی ہونی نا۔ کل بھی میں پڑھ نہ سکیا، کوئی اشتہار ہمارے کو آیا کیسا یہ مننے آ جی فلانے بزرگ جڑے وہ ذات نے راجپوت سے اور وہ کھوکھر سے پھر اس تک جالب بنے تو تھے قریشی سے، وہ کڑیاں جاتے ہیں چرخا چون چبک، یہ پچھو جتنی تبعید بنی آتی اخیر چرخا چون چبک۔ وہ راجپوت ہندوؤں کی قوم کا نام ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے، قریش میں سے نہیں۔ ادھر روزانہ کے دھندے لوگ بے شمار ایسے لوگ ہیں، کسی بزرگ کی خانقاہ کو پکڑ کے بیٹھ گئے، نذرانے آنے لگے، ان کا امین کی اولاد میں سے۔ مرفوع حدیث ہے، متصل ہے کہ من انتسب الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فرائضۃ الجنۃ علیہ حرام۔ جس کو پتہ ہو میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنی عزت اور شہرت کے لیے اپنا باپ بدلے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنے اصلی باپ کا نام نہ لے، بلکہ جس کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے اسے عزت ملنے کی امید ہے اس کا نام لے، تو کہا پھر اس کے لیے جنت کی بو بھی حرام ہے۔ پتہ ہے جنت کی بو حرام، سرکار کا جو ارشاد بڑا حکیمانہ ہے، جنت کی بو صرف کافر کے لیے حرام ہے۔ جو کافر نہیں ہوگا جنت میں جائے گا، دیر سے جائے سویر سے جائے، مار کھا کے جائے مار کھائے بغیر جائے، لیکن جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، عقیدہ ٹھیک رکھے، جنت میں ضرور جائے گا۔ مگر اس حالت میں سرکار ہوا اس نے اپنی ماں کو بدکار ہونے کا الزام دیا ہے۔ جو ماں کی عصمت پر پل پڑا ہے وہ آدمی جنت میں جانے کا کس طرح حقدار ہے؟ اس بات کو سمجھو، سمجھاؤ۔ اور جو جھوٹے پیر بنے پھرتے ہیں، ایک درجن کے ہیر پھیر میں تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں،
میانی ٹیری میانا موڑا اللہ حضر قیاس میانیاں نہیں ٹالیاں میانا پوڑ یہ جن جن کے نام کے ساتھ میانا آتا ہے سیدوں کے. ہم جس گاؤں کے رہنے والے ہیں اس کا نام ہے سندو سیدہ. 9 گھر ہیں سیدوں کے. 1000 گھر ہوگا باقی مسلمانوں کا لیکن اس کا نام جو ہے سندو سیدہ ہے. ساتھ ہمارے پڑوس میں ہمارے خاندان کا گاؤں ہے آڑی سیدہ. اس میں سیدوں کے 12-14 گھر ہیں. باقی 50-100 گھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا ہے لیکن وہ آڑی سیدہ ہے. چنگ سیدہ ہے. لونا سیدہ ہے. طوطا سیدہ ہے. پھگواڑی گلا سیدہ ہے. درکالی سیدہ ہے. بڑا شیر شاہ سیدہ ہے. وہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ میرے خاندان کے بچے. یہ موڑا شیر شاہ بلکہ ایک بچہ جو ہے اس کا جو پردادا تھا نا وہ میرا پھوپھی ذات تھا. فضل شاہ نمبردار تھے موڑا شیر شاہ کے. اسے امیر گالا سیدہ موڑا شیر شاہ سیدہ خرد سیدہ. جہاں سید ہے وہ سیدوں کے نام سے میاں جی نہیں ہوتا. سال اول میاں بودم شاعر سال دیگر میاں جی وقت گر یاوت شوت ہم سال شاہ جی می شوم. ایک سال میں پروموشن ہو جاتی. ایک اور جگہ بیکڑے سیدہ ذات کے گجر قوم کے عوان اور خاندان کے سید. تماشا ہے. تو اپنے نسب بدلنا قتل حرام ہے. جس نے اپنی نسب تبدیل کی ہے پچھلے دنوں اشتہار شاہ پہ سید موچی شاہ گیلانی سید نائی شاہ گیلانی اتنے سید پیدا ہو گئے. ان میں ایک سیدوں کا قبیلہ تو ہوا ہے. ہماری درسگاہ میں ہم نے کافی ساری نئی رضائیاں تیار کی. 2 لاکھ روپیہ کسی مرید نے آ کے دیا تو وہاں وہ چوکیدار تھا وہ رضائیاں بھی باندھ کے لے گیا اور 2 لاکھ روپیہ بھی لے گیا. اسی تاریخ سے ان کے شجرہ شروع ہوتا ہے. پہلے سید ہونے کا کوئی حوالہ نہیں ہے. تو اس سے ایک قبیلہ ہے آزاد کشمیر میں ہوتا ہے. گولڈ شیو میں برتن صاف کیا کرتے تھے. کسی وقت گولڈ شیو کے برتن چرا کے لے گئے اور کوئی کئی لاکھ روپے کے برتن تھے. بابو جی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یار یہ خدمت کرتا رہا ہے اس کو بے عزت نہ کرو. جو یہ برتن لے کے واپس نہیں کرے اس کو دے دو. جناب برتن چوری کرنے کی تاریخ سے وہ گیلانی شروع ہوئے. اس لیے جگہ جگہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرفوع حدیث ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی. کہ یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے لیکن میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. وہ کس کے پتر سے برآمد ہوئی ہے؟ خاتون جنت. وہ نبی پاک علیہ السلام کا فیضان جو سیدہ پر ہونے والا ہے وہ اس راستے سے ہوا جس راستے سے مباح ہو. حضرت حیدر کرار کی جو اولاد فاطمہ کے بطن سے ہے وہ سید ہے. اس لیے جو سید کہلانا چاہے وہ اپنا شجرہ سرکار فاطمہ سے ملائے سرکار دو عالم سے ملائے. جناب علی برطا کی بعد میں 7 بیویاں ہیں 14 پتر بیٹے ہیں 17 بیٹی ایک بھی سید نہیں. جو محمد بن الفیہ ہے اتنا شاذور آدمی تھا. ایک مرتبہ اونٹ کو پکڑ کے پچھلی لاتوں سے ذبح شدہ اونٹ کو اتنے جھٹکا دیا کوٹھے پہ چڑھا دیا. لیکن میدان کربلا میں جناب یہ طائف کے ٹھنڈے مقام پر تھا. امام حسین کے معاملے میں شریک نہیں ہوا. کربلا میں شریک نہیں ہوا. یزید سے 1 لاکھ درہم لے کر کے بیعت کر لی. بیٹا علی کا ہو اور درہم 1 لاکھ لے کر کے اس سے بیعت کرے. اے فاطمہ تجھ کو سلام تیری اولاد کو سلام. سر نیزوں پہ چڑھ گئے. کائنات کی اول اور آخر مثال یہی ہے. اکیلا حسین ہے جس کے سر نے نیزے نوکے نیزہ پر چڑھ کے تو قرآن مجید پڑھا ہے. یہ فاطمہ کی تاثیر ہے. علامہ اقبال مرحوم کی آپ نے باتیں کی بڑا دانشور آدمی ہے. کہتا ہے بطول باشو پنہاں شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. یہ حسین کا کمال نہیں یہ فاطمہ کا کمال ہے. ہاں اے دختر شرق تو میری اس نصیحت کو قبول کر لے اور مان جا. تو بطول باش جس نے خاتون جنت منقطع ہو گئی سوسائٹی سے اس کے بغل میں پیدا ہونے والے حسن و حسین تھے. موتیں قبول کی
گھر کی بربادی قبول کی لیکن دین کی بربادی قبول نہ کی. بہل اے دکھ ترک ای دل بری ہا مسلمان را نزیبت کافری ہا ز شام ماں بروں آور سہر را بقرآن بالخا باز خاں اہل نظر را. اے دختر شرک مہربانی کر یہ لیپے پوتے یہ کلر کریم ناخنوں پہ پالش لگی ہوئی ہے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے لیکن میاں بھی خوش ہے بے شک پلید حالت میں کھانے پکا پکا کے کھلائے وہ خوش ہے اس کے ناخن خوبصورت لگتے جانوروں کی طرح لگتے آدمیوں کی طرح نہیں لگتے. آدمیوں کے ناخن کے طور پر نظر آئے تو آدمیوں کے ناخن لگتے ہیں لیکن جیسا ان کو سرخی سے سرخ کر دیا جائے درندوں کے ناخن معلوم ہوتے ہیں. کہتے بہل اے دکھ ترک ای دل بری ہا مسلمان را نزیبت کافری ہا یہ کافرانہ ادائیں تجھے زیبا نہیں ہیں. اور شام با برو آور سہا اے ملت کی بیٹیوں تمہیں کون ہے جو نگلیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی نگلیکٹ نہیں کر سکتا. اپنے مقام کو پہچانو. وہ کہتے ہیں شام با برو آور سہارا ہماری ذلت کی شب دیجور کو تم روزے کمال سے بدل ڈالو. طریقہ کیا ہوگا؟ بقرآن باز خواہ اہل نظر را قرآن کی دعوت ہو اہل نظر کو. تو میدانی کے سوزے قرأتے تو دیگر کو کرد تقدیر عمر را. تو جانتی ہے تیرے گدازے کرد نے عمر جیسے جرار آدمی کو کفر کی گود سے توڑ کر اسلام کی گود میں پھینک دیا. جناب سیدہ کائنات کا کوئی فرد سرکار کی باقی 3 بیٹیاں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم آپ کی تینوں بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں. شیعہ حضرات باقی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے مگر یہ خدا پرستی نہیں ہے. جو بات ریکارڈ پر موجود ہے اس کو ماننا چاہیے. تو وہ آئی ان کے لیے کبھی نہیں اٹھے سرکار لیکن ایک کمرے میں سرکار ہیں دوسرے کمرے میں خاتون جنت ہے. کبھی آپ مدینہ طیبہ گئے ہوں گے اگر خوش نصیب انسان ہے تو آپ نے دیکھا وہ چکی وہاں پڑی ہوئی ہے. وہ چکی خاتون جنت اپنے ہاتھ سے پیسا کرتی تھی. ہاں ادب پربردہ صبر و رضا آسیہ کردار الب قرآن سرا. وہ ادب سے پلی ہوئی ادب کی گود میں پلی ہوئی ادب کے طریقہ کار سے پلی ہوئی کہ ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور زبان سے قرآن مجید پڑھ رہی ہیں. اس طرح کی بیٹیاں بنو تاکہ تمہاری زبان میں تقدیریں بدلنے کا ذوق آ جائے. خاتون جنت کی ذات بابرکات اس لحاظ سے کہ حسن کی اماں ہیں حسین کی اماں ہیں. یہ تینوں نسبتوں کی گفتگو ہے نا. سرکار کی نسبت گفتگو کی یہ پہلے بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اولادوں کو اپنے باپ دادے سے عزت ملتی چلی آئی ہے. میں پوچھتا ہوں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. جن بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں سرکار اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم پر اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اور تمہیں کائنات میں فضیلت عطا فرمائی. وہ سارے پرہیزگار تھے وہ سارے حاجی تھے سارے نمازی تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے بشرا بھی پوجا تھا. اس کے باوجود یہ بتایا کہ نسب انبیاء رائے گاہ نہیں جانے والی چیز تمہیں جانور فضیلت عطا فرمائی تھی. اگر بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب ہونے کی وجہ سے فضیلت مل سکتی ہے باوجود بے شمار گناہوں کے تو بتائیے اولاد فاطمہ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ان کے پیچھے طاقت کس کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ادھر پیچھے طاقت کس کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کروں گا جس میں نسب کا انکار کرنے کا چانس ہی نہیں ہے. کروں نہ کروں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. یہ آیت ہے. سبحان اللہ. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے. پتہ ان کیوں آتا ہے؟ بلاغت کا مضمون ہے. حال مخاطب کو دیکھ کے کلام کو وارد کرنا. اگر اس کے کوئی شک و شبہ کی پوزیشن ہے تو اس کے اول میں تاکید لگانا. رب کو پتا تھا منکروں کی جماعت بھی آگے آ رہی ہے اس لیے انا کر کے کہا ان اللہ اصطفیٰ. بلا شبہ اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو. چلو یہ دونوں نبی ہیں. وہ آل ابراہیم و آل عمران. آل ابراہیم کو آل ابراہیم ساری تو نبی نہیں ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سوائے سرکار کے دوسرا کوئی نبی نہیں آیا.
اور آل کو چنا اور آل نوح کو چنا، آل ابراہیم آل عمران کو چنا۔ عمران جو ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں، ان کی اولاد میں ایک موسیٰ علیہ السلام گزرے، مگر یا وہ موسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے بلکہ ان کی ذریت مراد ہے۔ کہا ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذرا دھیان سے بات سنیں یار، علم والے بندے اکٹھے ہو جائیں تو مزہ بن جاتا ہے۔ یہ ذریت طلبہ جو نسب ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ آل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ انگریزی میں آل کو کہتے ہیں ایکیوزیٹو آف سینٹینس، جو فائل پر فعل واقع، فائل سے فعل صادر ہونے کے وقت اس کا حال بتائے۔ جیسا جاءنی زید راکبن، زید سوار ہو کر میرے پاس آیا۔ اب یہ راکبن کا لفظ جو ہے اس کے آنے کے وقت جو اس کی حالت تھی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں جناب؟ سبحان اللہ۔ یہ ناوے کے سبق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، تو مفعول سے حال واقع ہو، جو مفعول کا حالت ہے فعل واقع ہونے کے وقت اس حالت کی وضاحت کرے تو اس کا نام بھی حال ہے۔ جیسے ضربت زیدم مشدودن، میں نے زید کو باندھ کے مارا، یعنی جب مارا تو بندھا ہوا تھا۔ یہ کون سا حال ہے؟ کہا یہ حال تعلیلیہ ہے۔ حال تعلیلیہ اسے کہتے ہیں، یہ فاعل کی حالت ظاہر کرتا ہے جن کو ہم نے چنا ہے، وہ ذریت بعد و من بعد، بلکہ اس کو چننے کا مفعول واقع ہونے کی حیثیت سے اس کو حال سمجھا جائے گا مفعول سے۔ حال تعلیلیہ وجہ بیان کرتا ہے چنا کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ جناب صراط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی نسب اور گفتگو ہو، یہ جملہ آپ پیش کر دیں مزہ ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ زہروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کو غری کے رحمت فرمائے، جب کبھی اکٹھے ہوتے کہتے واہ شاہ جی، واہ شاہ جی، واہ پیر بابے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منورہ۔ ان کے سامنے تو اپنا نام بتانا مشکل تھا۔ تقریر کے لیے آپ کے ہری پور رحمانیہ میں بھی موجود تھا، علامہ زہروی بھی تھے اور بابا عمر اشروی بھی تھے۔ ان کے دھڑے کے کچھ آدمی تھے، جب بابا عمر نے باتیں کی تو انہوں نے کہا شہنشاہ المقررین۔ انہوں نے کہا بابا تیری تقریر میں سنی تو بیٹھ کے سن۔ وہ جانے کو پکڑ کے بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا بابا تیری گل میں سن لی ہے اور میری گل بھی سن کے جا۔ وہ 5 منٹ ساری تقریر تو ہی تری سٹی۔ اس نے حاضرین جی نے نعرہ ماریا شہنشاہ المقررین۔ انہوں نے کہا یہ گدا المقررین ہے، شہنشاہ المقررین ہے۔ تقریر نے فیتے ڈالی تو تری سٹے، 2.5 گھنٹے انہوں نے تقریر کی تھی، 5 منٹ کینسل کر سٹی۔ دلائل اور مسائل۔ ہزاروی فنون کا شہنشاہ اور بادشاہ تھا۔ تو عرض یہ ہے یہ حال تعلیلیہ ہے اور یہ حال مفعول سے واقع ہے، جن کو چنا ہے ان کا حال ہے۔ کہا چننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نمازیں نہیں، ان کے روزے نہیں، ان کے حج نہیں، ذریت بعد و من بعد، چنے جانے کی وجہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ حال تعلیلیہ ہے، حال مفعول سے واقع ہوا ہے، یعنی آل سے حال واقع ہوا ہے، آل ابراہیم سے آل عمران سے حال واقع ہوا ہے۔ یہ مفعول کا حال ہے، جن کو چنا ہے نا ان کا حال ہے۔ اور بتایا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ علت اس کی یہ ہے کہ وہ بعض کی اولاد ہے، یعنی کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو چن لیا ہے۔ یار کسی کی بھی اولاد ہو، اولاد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نسبت ہے پدری۔ اب بیٹوں کا معاملہ ہے یار، خاتون جنت کی جو آگے اولاد ہے حسنین کریمین ہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے وہ کام کیے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 سنۃ ثم تکون ملکا عضوضا، میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹ کھانے والی بادشاہ شروع ہوگی۔ جب ٹھیک 30 برس پورے ہو چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کا مطلب سرکار کا وہ رازدار ہے، اس کو پتہ ہے میرے ابا جان نے میرا پروگرام اسی طرح بنایا ہے، 30 سال سے آگے جاؤں تو پھر وہ دانتوں سے کاٹنے والی بادشاہ کے زمرے میں آ جاؤں گا۔ میں اپنے اقتدار کے لالچ میں دانتوں سے کاٹ کھانے والا بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس حدیث پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، مستند ہے
معتبر ہے اور قابل احتجاج ہے. اس سے آگے میں اس پر نہیں جانا چاہتا، مگر اب اس کے آگے یہی لوگ جن کی گردنیں کٹتی رہی، جو فاقہ کاٹتے رہے اور جو بار بار زہر جن کو دیا جائے، ولیوں کو ولی بھی بنانے کا کام یہی کرتے رہے. پہلے کے مولا مرتضیٰ ولی بناتے رہے، پہلی امتوں میں بھی. پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. اس کا مطلب فاطمہ کا شوہر وہ شخص ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جو ولایت کی تقسیم ہے وہ یہی کرتا رہا ہے. میرا ایک اجزانہ شعر ہے، نوٹ کر لیں، کبھی آپ پڑھیں گے مزہ آئے گا. دائرہ کونو مکان اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا ایک ہے. سبحان اللہ. ایکو باب مدینہ العلم دائے لا سیف تے لا فتح ایک ہے. سبحان اللہ. ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، نبی پاک دا موجز نما ایک ہے. سید کسے میدان چوں نسیا نہیں، نبی پاک دا صاحب لوا ایک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے 12 امام. ایک بزرگ کاٹ کے الو، امہ ٹی وی پہ ان سے پوچھا گیا یہ جو 12 امام اہل بیت کے، انہوں نے کہا یہ شیعہ کے امام ہیں. یار جنہوں دیڑے کھلا منگن لگ رہے ہو، حسن نے نہ نہیں چاہیے ہو، حسین نے نہ نہیں چاہیے ہو، ادھر سنیاں نے امام ہونے سجلہ عظم کر رہے ہیں، شیعہ نے امام ہوئی کیسے؟ قادریوں کو، چشتیوں کو، نقشبندیوں کو، سہروردیوں کو، شاذلیوں کو، بدویوں کو، زنجانیوں کو، خلوتیوں کو، جو فیضان ولایت ہے علی پہلے کرتے رہے. اس کے بعد پھر حسنین کریمین، اس کے بعد ائمہ اہل بیت، آخر جو اس کا آخری بندہ ہے اس کا نام ہے امام مہدی آخر الزمان. یہ سب لوگ فاطمہ تیری ذات پر قربان، تیری نسل پر قربان، تیری اولاد پر قربان. دنیا میں پاکیزگی بانٹی ہے. جو ولی بلائے ہیں انہوں نے لاکھوں انسانوں کو گمراہی سے بچا کے راہ ہدایت پر لا کے کھڑا کیا. یہ کارنامہ کس کا ہے؟ یہ ماں کی طہارت ہے. یہ اس کے بیٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی میں اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہیں ائمہ اہل بیت یہ کتب خفائی ہے، یعنی اندرونی طور پر یہ کتب ہیں، فیضان یہ بانٹتے رہے. اعلیٰ حضرت فتاوی میں لکھا ہے. اور کم از کم بدبخت آدمی بریلوی کہلاتا ہے، تجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے. وہ تو اماموں کو امام سمجھتے ہیں اور ساری دنیا میں جو ولایت گئی ہے ان کی بار پھنسے گئی ہے. تو جناب سیدہ کی اولاد نے جو کام کیا ہے پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے جناب سیدہ کے بیٹوں کے. آج پوری دنیا میں کوئی سا بھی مذہب رکھتا ہے مگر حسین کا نام تو بلند کرتا ہے. رب نے واضح کر دیا سیدہ کوئی کیسا بھی ہے پر تیرے بیٹے کے نام کو بلند کرنا ہمارا کام ہے. تو نے اپنے آپ کو میری عزت کے لیے گمنام رکھا، ہم تیری ذات کو کائنات میں پھیلائیں گے اور دنیا میں تیرے نام کے جلوس نکلیں گے، دنیا میں تیرے بیٹوں کے جلوس نکلیں گے، جا بجا ان کے تذکرے ہوں گے. آج اپنے باپ کا کوئی ختم نہیں کراتا، حسن حسین کے ختم کراتے کہ نہیں کراتے؟ یہ سرکار حضرت سیدہ فاطمہ حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خاتون ان اللہ ان فاطمہ اکثرت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. ان فاطمہ اکثرت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، قیامت تک جو اس کی اولاد آنے والی ہے ان کو دوزخ پر حرام کر دیا. ایسی بھی کوئی پاکیزہ عورت ہوگی جو اپنے پاک دامنی کو بچائے تو کئی ارب بندہ اس کی پاک دامنی کی وجہ سے برکھا جائے. سرکار نے فاطمہ کی توجیہ کی ہے. فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہا فاطمہ دراصل کہتے ہیں بچانے والی کو. کہا وہ اپنی اولاد کو بھی بچا گئی ہے، قیامت تک جو اس سے محبت کرے گا اس کو بھی بچائے گی. محبت فاطمہ کو سرکار نے نجات کا سرٹیفکیٹ قرار دیا. جو سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا یہ فاطمہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائے. یہ دنیا میں
آپ کا آنچل آگے پیچھے ہوا وہ چاند سوجنا نہیں دیکھا. قیامت کا میدان ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا قیامت کا میدان ہوگا, اعلان ہوگا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, سارے گردنیں جھکا لو, سارے آنکھیں بند کر لو. سبحان اللہ. اس خطاب کے مخاطب ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے, آدم علیہ السلام بھی ہوں گے. اس خطاب کے مخاطب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور سارے رسول ہوں گے. یار آنکھیں تو بند کرو, کیوں؟ سیدہ خاتون جنت کا حجاب ہے. کہا گردنیں کیوں نیچی کرو؟ کہا اس کی تعظیم ہے. اس کا مطلب جس کی بارگاہ میں سلامی مجرا پیش کرنے کے لیے انبیاء کی گردنیں جھکیں, اس کے مرتبے کی کوئی حد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا مرتبے کی کیا حد ہے؟ اچھا, حضرت سیدہ کے بدر سے پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. حضرت غوث الثقلین اسی خاندان کے فرزند ہیں. سبحان اللہ. کہا قدمی حاضری اللہ رکبت کل ولی اللہ. کہا باقی اس کو نگاہ کرم سے ولی بناتے رہے, میں پاؤں کی ٹھوکر ماروں تو ولی ہو جائے. یار بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ مجدد کہتے ہیں, صرف اپنے شاگرد مجدد کہتے ہیں, اپنے سلسلے کے لوگ مجدد کہتے ہیں, لیکن دوسرے طبقوں کے لوگ مجدد نہیں کہتے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تجدید دین کی ہے, احیاء دین کیا ہے کہ تمام سلاسل اولیاء اللہ نے ایک بھی طبقہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ حضرت والی بغداد کا یہ جملہ جو ہے قابل اعتراض ہے. دور حاضر میں کئی موضوع کہتے رہے, مرتے مر گئے اور پیچھے لعنت چھوڑ گئے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قبروں پر بھی لعنت کی برسات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اپنے وقت کے ولیوں کے لیے یہ ان کا آرڈر تھا. یار امام ربانی ان کے وقت کے آدمی تھے, کہلاتے نقشبندی ہو لیکن ہو دیوبندی. کہلانے کو واقعی تم نقشبندی کہلاتے ہو لیکن واقعہ میں تم دیوبندی ہو, نقشبندی نہیں ہو. حضرت امام ربانی مجد الوسانی کہتے ہیں کہ حضرت بولا برتا اپنی تخلیق عنصری سے پہلے بھی کائنات میں ولیوں میں ولایت بانٹتے رہے. اچھا, پہلے بھی بانٹتے رہے. اب اولیاء اللہ کا پرائم منسٹر حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار, جو کسی کو اپنا نوکر تسلیم کر لے تو اس کا سر اونچا ہو جائے, وہ کہتے ہیں یا غوث الثقلین چو پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتاد چو پیش شاہ گدا. اے غوث الثقلین, جب سے لے کر اس میں ایک سٹائل ملتا ہے جو مشاہدے کو اور حاضری کے معنی دیتا ہے. چو پائے نبی شد تاج سرت, سبحان اللہ. سبحان ایک حادثہ ہے اور شرطیہ ہے. چو پائے نبی, جس وقت آپ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں آپ کے سر پر آئے, تاج ہم عالم شد قدمت, اسی وقت کی بات ہے کہ سارے عالم کے سروں پر تیرا پاؤں چلا گیا. اکتاب دہاں در پیش درد افتادہ چو پیش شاہ گدا, تیرے دروازے کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح گداگر کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. آگے فرماتے مہی کے فدائے نام تشد در یوز اگر اکرام تشد شد خواجہ ازا کے غلام تشد دارت طلب تسلیم و رضا. یہ معین الدین جو خواجہ بنا ہے, تیرا غلام بنا تو خواجہ بنا ہے, اگر تیرا غلام نہ بنتا تو خواجہ نہ بنتا. اب مہربانی کر کے راضی رہی ہو. یہ سرکار کے بغداد حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندیوں میں چوٹی کا آدمی ہے, اس سے اوپر چلے چلیے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا. میں نے آج تک کسی نقشبندی کی زبان سے یہ نہیں سنا سید بہاؤالدین, کہتے خواجہ بہاؤالدین. پتہ نہیں سید سے کوئی ایسی نفرت ہے, پکا پختہ سید ہے, امام نقی کی اولاد میں سے ہے. اس وقت میرے بیگ میں وہ کتاب موجود ہے جس میں وہ شجرہ جو میرے وظائف والی کتابیں ان میں ایک وہ کتاب بھی ہے جن میں سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا شجرہ ہے. وہ کیا کرتے تھے جو آپ کا, انہوں نے کہا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر, بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سید اولاد آدم شاہ عبد القادر. میں چورے شریف تقریر کر رہا ہوں,
یہ کتبہ پیچھے لگا ہوا تھا. کسی نے مجھ سے پوچھا بتائیں یہ جملہ جائز ہے؟ میں نے کہا یہ تو پوچھا ان سے جنہوں نے لگایا ہے, میں نے تو نہیں لگایا, میں تو مسافر آدمی ہوں, ان سے پہلے پوچھو. وہ شورے کے صاحبزادگان بولے, انہوں نے کہا آپ اس کا جواب دیں, ہم سے بھی لوگ پوچھتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کہیں. میں نے کہا یہ قاعدہ ہے مفاضلہ میں, ایک اصول ہے, اپنی کلاس میں مفاضلہ ہوتا ہے. یہ لڑکا فرسٹ آیا, پوچھ رہا کون سی کلاس میں؟ بی اے میں, ایف اے میں, ایم اے میں. جس کلاس کا بندہ ہے نا اس کلاس میں وہ فرسٹ آیا ہے. سبحان اللہ. اس جگہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا نے یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ یہ دونوں جہان میں بادشاہ ہیں, پر کس کلاس کے غوثوں کے کتبوں کے ولیوں کے بادشاہ ہیں. میں نے کہا مجھے سوچ کے ایک مرتبہ پھر بتا تو اس کی کیا وجہ ہے. فذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا سچا نبی, ان کو تو صرف صدیق کہا ہے. حضرت وہ صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہو. سبحان اللہ. مجھے سوچ کے بتاؤ, اس کا جواب دو تم بھی, اب جانے نہیں دوں گا. بات مجھ سے پوچھی ہے, میں نے تمہیں بتا دی ہے, اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا. اللہ اکبر. نبی جو ہے وہ صرف صدیق ہوتا ہے, صدیق اکبر ہو, پھر اس سے قریب آ جاؤ. یہ جتنے بزرگ ہیں وہ اعلیٰ, وہ حضرت ہوں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت, سرکار بھی حضرت, ابو بکر بھی حضرت, عمر فاروق عثمان غنی بھی حضرت, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت. کیا جواب ہوگا؟ کہا اس کا نام ہے مفاضلہ. مفاضلہ اپنی کلاس میں ہوتا ہے, یعنی جس کلاس کے اعلیٰ حضرت ہے ان حضرتوں میں یہ اعلیٰ حضرت ہے. ابو بکر صدیق جس کلاس کے آدمی ہیں ان میں سے صدیق اکبر ہے. یہ سید بہاؤالدین نقشبند بخارا نے کہا تھا. جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا میرے جنازے کے آگے آگے یہ شعر پڑھا, مفلسانم آمدم در کوئے تو, مفلسانم آمدم در کوئے تو, شین للہ از جمال روئے تو. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا وہ کہتے ہیں سرکار بغداد کا تصور کر کے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنا. میں بڑا عاجز انسان ہوں, بے کسانم آمدم در کوئے تو, شین للہ از جمال روئے تو. آج غوث پاک پہنچنے کا وقت ہے, آپ اپنے چہرے کا صدقہ دیجئے. صدقے بھی ایک سسٹم ہے. حافظ شیرازی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کہتے جیسا سونے کا زکوٰۃ سونے میں سے ہوتی ہے, چاندی کی چاندی میں سے ہوتی ہے, بکریوں کی بکریوں میں سے ہوتی ہے, بھیڑوں کی بھیڑوں میں سے ہوتی ہے, اونٹوں کی اونٹوں میں سے ہوتی ہے, اسی طرح حسن کی زکوٰۃ حسن میں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نصاب حسن در حد کمال است, نصاب حسن در حد کمال است, زکاتم دے کے مسکین و غریب. ایک زکوٰۃ کی شرط وجوب ہے, ایک زکوٰۃ کی شرط ادا ہے. شرط وجوب یہ ہے کہ نصاب 7.5 تولے سونا ہو جائے, 52 تولے چاندی ہو جائے, سال اس پر گزر جائے, یہ شرط وجوب ہے. اب یہ واجب ہو گئی. شرط ادا کیا ہے کہ جب کوئی مسکین آ پہنچے اس مسکین کو فوری طور پر ادا کرو. اب ڈیلے کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. حافظ شیرازی فرماتے ہیں نصاب حسن در حد کمال است. سرکار میری آپ کے پاس حسن کا نصاب قرم پورا ہے, اب زکاتم دے کے مسکین و غریب ہوں. حضرت سیدہ خاتون جنت کا یہ عظمت کا ثبوت ہے کہ اس کے خاندان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور میاں صاحب عارف کھڑی دور حاضر کے قریب کا وقت ہے, آدمی ہے, ان کے ایک سید مرید تھے اور ان کے گاؤں میں بوچی جوتے بڑے اچھے سیا کرتے تھے. یہ پیروں کے بیٹے لاڈلے بڑے ہو جاتے, ان کو ادب احترام کا کوئی پتہ نہیں رہتا کہ آپ بھی کسی کا ادب کریں. نہیں, سیدوں کو
ادب سکھانا چاہیے، خود ادب کرنا چاہیے. ادب کے معلم میں سید. انما انت بمذکر، پیارے صرف تو ہی نصیحت کرنے والا. یہ سرکار کے ورثے میں آیا. اچھا، وہ سیدوں کے شہر میں وہ چیز جوتے بڑے اچھے سیا کرتے تھے. انہوں نے وہ چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیگم جو تھی وہ اس طرح کے جوتے کی طلبگار ہوئی. انہوں نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب آپ کے گاؤں میں وہ چیز جوتے بڑے اچھے سیتے ہیں، تو آپ ایک جوتا میری بیوی کے پاؤں کا سلوا کے لے آئے. ان کا ماپ دے دے، میں بنا کے لے آؤں گا. انہوں نے کہا جو آپ کی بیگم کا پاؤں ہے وہی میری بیگم کا ایک ہی سائز ہے، لے آئے. انہوں نے جن کے مرید تھے ان کے سامنے لا کے پیش کیا. وہ میاں صاحب کے بھائی کے مرید تو نہیں تھے نا. میاں صاحب کے سامنے جوتا پیش کیا. میاں صاحب پوچھ رہے کیسا ہے یہ جوتا؟ ان کا یہ آپ کی بھاوج کا جوتا ہے. ان کا باپ کس طرح پتہ چلا ہے؟ کہا میری بیوی کا پاؤں کا باپ، اس کا پاؤں کا باپ ایک ہے. کہا پھر آپ کی صاحبزادی نے بیچ میں پاؤں ڈال کے دیکھا ہے؟ جی دیکھا. بھائی کو بلایا. اس نے کہا تم نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ بھائی شرمندہ ہو گئے. میاں صاحب روئے. انہوں نے کہا دور دور کے سادات مجھے اپنا پیر ماننے لگے، لیکن میں تو ان کا مرید ہوں. میں کسی سید کا پیر نہیں ہوں، سب کا مرید ہوں. میری زندگی میں تو میرے تعلق کے سیدوں سے جوتے سلوانے لگے ہو. ساری زندگی میں جوتا کسی کو نہیں دیا. ہر سفر میں ساتھ رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے مشکلیں حل ہوتی. وفات کا وقت آیا، دوستوں نے آپ سے کہا اس جوتے کا کیا کریں؟ آپ نے میرے کفن میں رکھ دینا. جنازہ کس طرح لے جانا؟ کہا چارپائی کو الٹا کرنا، پایوں کے ساتھ رسے باندھ کے، جس طرح وہ سمیڑی نہیں اٹھاتے اس طرح سارے مل کے میری چارپائی اٹھا کے لے جانا، کیونکہ میرے جنازے میں سید لوگ بڑے ہوں گے. میں نہیں چاہتا کہ کسی سید کی بے ادبی ہو. میری چارپائی زمین کے ساتھ ساتھ، جس پر میری لاش ہے وہ زمین کے ساتھ ساتھ چلے. یہ جوتے قبر میں رکھوانے کا حکم کیوں دیا؟ فرائض کی وجہ یہ ہے جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا امتی ہوں. میں یہ جوتے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. کہا آل اولاد تیری نہ منگتا، میں کنگال سے آنی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جی. اے سیدہ تجھ کو سلام، تیرے وقار کی عمر کتنی لمبی ہے. پوری روئے زمین پر کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں سید رہو. پوری روئے زمین پر جہاں بھی جاؤ سید ہیں. اور کسی خاندان کو ایسی ترقی نہیں ہوئی. قتل عام بھی سادات کا بے شمار ہوا. مقالات الاسلامیین اس کے اندر برسرشری نے لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ شہداء حضرت ابو طالب کی اولاد کے لوگ ہوئے. سب سے زیادہ قتل و غارت بھی ان کا ہوا ہے. اور پوری دنیا کوئی قوم ہر جگہ نہیں پائی جاتی. راجہ ایک خاص خطے میں ہے، چودھری ایک خاص خطے میں ہے، عوان ایک خاص خطے میں ہے، سید دنیا کے ہر خطے میں ہے. اے سیدہ تیری عظمت کو سلام کہ جدھر جدھر تیرا خون گیا ہے فاتح بن کے رہا ہے. میں ایک مرتبہ چین گیا تو ہوائی اڈے سے اتر کے جس جگہ جانا تھا وہاں سے گزرے، دیکھا ہے کہ جگہ ہجوم ہے. میں نے ساتھیوں کو کہا گاڑی کھڑی کر لو. کھڑی کی. ایک اور اسے پہنی ہوئی ساڑی سی، تو شکل بھی اسی چینوں والی نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیوں اکٹھے ہو؟ اس نے انگریزی میں بتایا کہ یہ 11ویں شیف ہے. میں نے کہا 11ویں یہاں لانے والا کون ہے؟ سامنے مزار تھا، اس پر شاہ محمد غوث گیلانی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ایک شخص اس جگہ کئی کروڑ مسلمان اس سید کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے سب ملکوں کے مسلمان اکٹھے کرو تو وہ چائنا میں بسنے والے مسلمانوں سے کم ہے. وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. وعلیکم السلام. تو اس سے مطلب وہ جناب سیدہ کے جو اولاد ہے اس میں علم بھی بے شمار ہوا ہے، عمل بھی بے شمار ہوا ہے، کرامات بھی بے شمار ہوئے. امام زابی جو انتہائی سخت آدمی ہے کہتا ہے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ بارش کے قطرے کم ہیں. غوث پاک کی کرامتوں کی تعداد جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ وہ لکھتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. یہ 3 حوالے تھے، 30 میں نے ٹوٹے پھوٹے 2 پیش کیے، ایک باقی رہ گیا.
انشاءاللہ یار زدہ صحبت باقی اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اور آپ علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جہاں ہماری مجالس ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی شان کے مطابق ہماری مجلسوں میں خدمت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ تشریف لاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ ہماری مجالس کی سرپرستی فرماتے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر تھا. مولانا نے مولود کعبہ کا دن اپنے سیٹر میں منایا، اور پتہ نہیں کئی پیشانیوں پر شکن پڑے ہوں گے اور کئی گردن نفی میں ہل گئے ہوں گے، لیکن مردوں والا کام کیا، مزہ آ گیا. میری موجودگی میں یہ بات کریں، اس کا اور مطلب ہے میری غیر موجودگی میں پیسے اپنے خرچ کریں، اثر و رسوخ اپنا خرچ کریں، اپنے پیر بھائیوں کو بھی بلائیں، سب کو بلا کے حضرت مولا مرتضیٰ کا یوم ولادت بنائیں. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اور یہ بچے جو یہاں دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. اللہ ان کے جان مال میں عزت و آبرو میں خیر اور برکت فرمائے، اور ہر طرح کی پریشانی سے پاک دعا کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرمائے. آزادی کشمیر کے رکاوٹیں دور فرمائے. اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرمائے. اور دلی میں جو کچھ تو خون ہو رہا ہے، اللہ کریم مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور ہر طرح کے شر و فساد سے مسلم آبادیوں کو پاک فرما. آپ ختم شریف کے لیے چیزیں لاتے ہیں، پھر دوبارہ دعا کریں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.